وہ ابھی ایک بیان چودھری شجاعت صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے اسی پروگرام میں دیا. میں دوبارہ وہ پلے کرنا چاہوں گا. بڑا ہی امپورٹنٹ بیان. وہ کی کہنا چاہیے اسٹیٹمنٹ چھوٹی سی ہے لیکن بڑی معنی رکھتی ہے اپنے اندر. دکھائیے گا کیا کہا چودھری صاحب نے. جو بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اور خاص طور پر سیاسی طبقہ جو ہے وہ مرتا جا رہا ہے. 3 مہینے 6 مہینے بعد کسی نے وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہونا. یہ حالات جا رہے ہیں. یہ محبوب عمر صاحب 3 مہینے کے بعد کوئی پاکستان میں وزیر اعظم بننے پہ تیار نہیں ہوگا. ہاں جو 3 مہینے 6 مہینے بعد لیں صحیح. تو چودھری صاحب 6 مہینے کے بعد کوئی نہیں بنے گا. چودھری صاحب فرما رہے ہیں، چودھری شجاعت صاحب، کہ اتنے برے حالات ہیں کہ 3 سے 6 ماہ میں یہاں کسی نے وزیر اعظم بننے پہ تیار نہیں ہونا. علی پہلے آپ سے جواب چاہوں گا، پھر میں زبیر صاحب کی طرف جاؤں گا. دھرنا آج مولانا کا ختم ہوا ہے، تو کیا حالات سنبھالنے کی پوزیشن میں حکومت ہے کہ گورننس کے اوپر توجہ دے یا ابھی بھی نہیں معاملات قابو؟ ملک صاحب، جہاں تک چودھری صاحب کا تعلق ہے، سینئر ترین پالیٹیشین ہیں اور ہمارے ایلائی ہیں. میں ان کی بات پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. صرف اتنا میں ضرور کہوں گا، اور وقت میری اس بات کو ثابت کرے گا. اللہ کرے کہ وقت کو میری بات جو ہے جب وہ ثابت کرے تو وہ مثبت انداز میں ہو کہ یہ آدمی جس کا نام عمران خان ہے اس قوم کی اللہ کا تحفہ ہے. اس سے کام لینا ہے لے لیں، نہیں ہے تو وہ نہ اقتدار کا بھوکا ہے، نہ اس کو پیسے کی کوئی لالچ ہے، اور نہ اس نے کوئی بار جائیدادیں اور اثاثے بنانے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا حالات ٹھیک ہوں گے، میں ہی سمجھتا ہوں لیڈر ہوتا ہی وہ ہے جو آپ کو امید دے اور آپ کو ایک راستے میں لے کے چلے. آپ میرے ساتھ اکانومی پہ پروگرام کریں، کسی بھی چیز پہ کریں، میں آپ کو موٹے موٹے فگر لازمن دوں گا. آپ کو سن کے خوشی ہوگی. وہ لوگ جو مایوسیاں پھیلاتے ہیں ان کو تکلیف ہوگی کہ پاکستان درست سمت کی طرف جا رہا ہے. اتنا میں آپ کو اشارہ کر دوں کہ اللہ کے کرم سے الحمدللہ پاکستان ہر لحاظ سے بہتری کی طرف جا رہا ہے اور جائے گا. عمران خان جس آدمی کا نام ہے وہ اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہے، ذاتی کسی کام سے نہیں ہے. اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. جس طرح کی مشکل آتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکال دیتا ہے اور اپرچونٹی ملتی ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی بہت ہی کوئی آسان کام تھا اور بہت ہی کوئی ایزی کام تھا کہ ان لوگوں نے مل ملا کے جو پاکستان کی حالت کی. پاکستان ایسا نہیں تھا ندیم ملک صاحب. پاکستان شروع میں ایسا نہیں تھا. 60s میں یہ بڑا بہترین جا رہا تھا، یہ بڑا اوپر جا رہا تھا، یہ بہت بڑی اکانومی، ایک بہت بڑی ایک بہت طاقتور ایک ملک بننے لگا تھا. ان لوگوں نے مل کے پاکستان کے ادارے تباہ کیے ہیں جو آج ہمیں بیٹھ کے نصیحتیں کرتے ہیں. ان سے کوئی پوچھے کہ آپ 4 بار ایک پارٹی نے 4 بار حکومت بنائی ہے، پہ چلے جائیں تو یہ تو ہم بھی شروع کر دیں گے کہ ندیم ملک صاحب سے پوچھیں، زبیر صاحب سے اس کا جواب دیں. ڈکٹیٹر کو ریفرینڈم میں جتا کے پھر اس کے بعد یہ پوچھیں زبیر صاحب یہ مولانا صاحب تھے جن کو پرائم منسٹر کا ووٹ انہوں نے ڈالا تھا. تو اب آپ چھوڑ دینا یہ کہانی پرانے چیپٹرز کھولیں گے، میں بھی کھول لوں گی پرانے چیپٹر ہسٹری. اب یہ روز ہمیں ہسٹری پڑھائے نا، ہم بھی ان کو بتاتے ہیں کہ ہسٹری کے کیا چیپٹرز ہیں. نہیں آپ بات دیکھیں، بات یہ علی محمد بھائی آپ کے پاس جواب کسی سوال کا نہیں ہوتا. آپ فلسافیکل باتیں کرتے، فلسافیکل باتیں اس وقت پاکستان کی عوام سننا نہیں چاہتی. آپ کے وزیر کہتے ہیں 17 کلو ٹماٹر ہے، اور یہ بدترین مذاق اس معیشت کے ساتھ ہے کہ جہاں 300 ساڑھے 300 کلو ٹماٹر ہے وہاں آپ ہمیں بتا رہے ہیں عمران خان اللہ کا تحفہ ہے. نعوذ باللہ. ہر انسان جو ہے وہ اللہ پر ہی امید لگا کے بیٹھا ہے، ورنہ آپ نے جو حالات اس ملک میں کر دیے ہیں وہ اللہ کے علاوہ لوگوں کے پاس کوئی سہارا نہیں. مولانا فضل الرحمان کو ووٹ کب ویری سیڈلی اللہ کو میں نے بھی اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے. خدا را ایسے کچھ دینا پڑے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے.